سلطان بیبرس کا قسطنطنیہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ بے حد مقبول ہوا، جہاں اس معاہدے کے تحت سلطان بیبرس نے امت مسلمہ پر صلیبی خطرات کو بے اثر بنا دیا تھا، وہیں صلیبی قوتوں کو فراہم ہونے والی مغربی طاقت منقطع ہو کر رہ گئی۔ اس تجارتی معاہدے کی روح سے قسطنطنیہ تمام یورپ سے بھرپور تجارتی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ قسطنطنیہ کے راستے سے خوراک و سامان کی کثیر تعداد فرانس، انگلستان، جرمنی اور دوسری ریاستوں میں پہنچنے لگی۔ مغربی حکمرانوں کے لیے ماضی کی دشمنیاں بھلانا ضروری ہو گئیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی ریاست کے تحفظات کی فکر میں پڑ گیا۔ سلطان بیبرس نے مسلمانوں کو نئے تجارتی مراکز کی جانب متوجہ کر دیا۔ تاتاری الغار کے نتیجے میں جو تباہی بغداد و شام کی ہوئی تھی اور لوگوں میں جس قسم پرسی و افلاس کا دورہ تھا، ایسے حالات میں سلطان بیبرس کا یہ فیصلہ مثبت اثرات مرتب کرنے لگا۔ سلطان بیبرس کی روبدار شخصیت نے مغربی معاشرے میں بے حد شہرت پائی۔ نصف صدی کے بعد مسلمانوں میں سے کوئی ایسی شخصیت وقت کے کینوس پر دکھائی دی جسے بلاد اسلامیہ اور یورپ دونوں جگہ یکساں مقبولیت حاصل تھی۔ منگولوں کا دبدبہ بھی اس کے سامنے چھوٹا پڑ گیا۔ یورپ کی دو اہم ریاستوں نے خود آگے بڑھ کر سلطان بیبرس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی خواہش کی۔ یہ دونوں ریاستیں قسطنطنیہ کے گرد واقع تھیں۔ ریاست جنیوا اور ریاست وینس کا شمار دو مضبوط اور خوشحال ممالک میں ہوتا تھا، جہاں نصرانیت تو ضرور موجود تھی مگر حلقہ اقتدار میں اسے کوئی عمل دخل حاصل نہیں تھا۔ سلطان بیبرس نے ان کے ساتھ بھی سمندری راستوں کے تجارتی معاہدے کر لیے۔ ان نئے معاہدوں کے بعد کیسر روم کے آخری داؤ کا اندیشہ بھی مٹ گیا۔ سلطان بیبرس کو خدشہ تھا کہ کسی بھی وقت کیسر روم اپنے اس معاہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اب وہ معاہدے کے زور پر کوئی غلط مقصد نہیں حاصل کر پاتا۔ سلطان بیبرس نے جنیوا اور وینس کے تجارتی وفود سے مختلف بیروت میں ملاقاتیں کی اور ان سے ان ریاستوں کے حالات معلوم کرتا رہا۔ بہت جلد اس پر یہ آشکار ہو گیا کہ دونوں ریاستوں کے بیچ عداوت پائی جاتی ہے۔ یہ روش صرف حلقہ اقتدار تک محدود نہیں ہے، بلکہ دونوں ریاستوں کے باشندے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر شدید نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ سلطان بیبرس نے ان دونوں تجارتی گروہوں کے مابین مبازرت کے احتمال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا قانون تشکیل دیا اور ان دونوں گروہوں کو اس کا پابند کر دیا۔ اس قانون کی روح سے یہ تجارتی گروہ اگر آپس میں نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتے تو ان دونوں کا تمام سامان بحکم سلطان ضبط کر لیا جاتا۔ اس قانون کے بعد ایسے واقعات کا خدشہ معدوم ہو گیا۔ سلطان بیبرس اندرونی ریاستی نظام پر بھی مکمل نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ ریاستی محکموں میں بدعنوانی اور بے ایمانی کی مکمل روک تھام کی جا سکے۔ اس سلسلے میں وہ خود مختلف بیروت بدل کر محکموں کی نگرانی کیا کرتا۔ اس کا طریقہ کار بہت جلد مشہور ہو گیا، جس کے بعد سرکاری عہدیدار چاق و چوبند ہو گئے اور ریاست میں بدعنوانی بہت کم ہو گئی۔ ایل خانی فوج نے فدائیوں کے گروہ کی مزاحمتی اور دفاعی لڑائی کو دیکھتے ہوئے جارحانہ حملوں کا سلسلہ شدید کر دیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ پسپائی کی آڑ میں وہاں سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ متی الدین کی ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ ایل خانی لشکر دو حصوں میں بٹ کر رہ گیا۔ ایک حصہ قلعہ سے آنے والی شدید تپش اور گہرے دھوئیں میں پھنس گیا اور دوسرا حصہ فدائیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف رہا۔ دھوئیں کے بادلوں کے باعث اجالا کم ہو چکا تھا۔ فناجو خان نے ایل خانی حلقے کو تنگ ہوتے ہوئے دیکھ کر بلند آواز میں اپنے دستوں کو للکارا۔ اس کی آواز کا ایل خانی لشکر پر بے حد برا اثر پڑا۔ وہ اپنے ہم زبان کی آواز کو سن کر غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور یہ قیاس کیا کہ شاید برکائی خان کی جانب سے کوئی کمک پہنچ گئی ہے۔ ان کی توجہ بٹنے پر فدائیوں کو ان پر شدت سے حملہ آور ہونے کا موقع مل گیا۔ منگولوں کی صفیں گرنا شروع ہو گئیں۔ فناجو خان اپنے پیادہ دستوں کے ہمراہ تھا، اس لیے انہیں گھڑ سوار سپاہیوں سے بڑھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ متی الدین بھی پوری جاں فشانی سے لڑ رہا تھا۔ متی الدین نے کوشش کرتے ہوئے ایک گھوڑا قابو کر لیا اور جس لگا کر اس پر جا بیٹھا۔ اس نے گھوڑے کا رخ فناجو خان کی جانب کیا اور قریب آتے ہی فناجو خان سے چیخ کر کہا وہ اپنے سپاہیوں کو ہدایت کرے کہ وہ خالی گھوڑوں پر سوار ہونے کی کوشش کریں۔ فناجو خان سمجھ گیا۔ اس نے تیز آواز میں اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی
تھوڑی ہی دیر میں بے شمار سپاہی گھوڑوں پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فناجو خان بھی گھوڑا حاصل کر چکا تھا۔ اس کے حملوں میں زیادہ شدت پیدا ہو گئی تھی۔ فدائیوں کے پاس کافی گھوڑے تھے، مگر جو پیادہ غلام تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی دیکھا دیکھی ایل خانی لشکر کے گھوڑے ہتھیا لیے۔ اسی اثناء میں گہرے دھوئیں کے بادلوں کا جھرمٹ چھٹنے لگا۔ یہ نہایت کڑا مرحلہ تھا۔ شیخ کبیر الدین نے مطلع صاف ہوتے دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ منگولوں کی صفیں چیرتے ہوئے راستہ بنائیں تاکہ وہ جلد از جلد اس نرغے سے نکل جائیں۔ فدائی غلاموں نے اپنے آقا کا حکم پا کر جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے شام کی طرف جانے والے رستے پر ایل خانی صفوں کو پچھاڑنا شروع کر دیا۔ دونوں طرف سے شدید حملوں کے باعث لاشوں میں اضافہ ہونے لگا۔ فدائی گروہ اپنی جان کی بازی لگا کر راستہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کی کوششیں بالآخر کارگر ثابت ہوئیں اور وہ ایل خانی لشکر کی صفوں کو وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ متی الدین اور شیخ کبیر الدین نے جب راستہ صاف دیکھا تو انہوں نے منظم انداز میں اپنے ساتھیوں کو دوسری جانب منتقل کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑائی کے ساتھ پسپائی اختیار کرتے رہے۔ فناجو خان نے آگے بڑھ کر ایل خانی لشکر کا راستہ روکنے کی کوشش جاری رکھی۔ لڑائی کی صورت یکسر بدل گئی۔ فدائی گروہ بخوبی منگولوں کا نرغہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس خوفناک لڑائی میں کثیر تعداد موت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ شیخ کبیر نے متی الدین کو اشارہ کیا کہ وہ فناجو خان سے کہے کہ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، انہیں تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے نکل جانا چاہیے۔ متی الدین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فناجو خان کے پاس آ گیا۔ دشمن کے وار روکتے ہوئے اس نے فناجو خان کو سمجھا دیا کہ ہمیں میدان چھوڑ دینا چاہیے۔ فدائی غلام اور خیام زری سپاہی ایل خانی لشکر کو کچھ دیر تک روکے رکھیں گے، اسی دوران وہ ایل خانی لشکر کی گرفت سے دور نکل جائیں گے۔ فناجو خان نے متی الدین کی بات سمجھنے کے بعد کی نتوز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور چیخ کر بولا، متی الدین، یہ کوئی بہادری والی بات نہیں ہے۔ دوسرا، میں اس مقام پر اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ سپاہی بھی ہیں، میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ متی الدین سمجھ گیا کہ فناجو خان کسی قیمت پر اس کی بات نہیں مانے گا۔ اس نے ایل خانی سپاہیوں پر حملہ کرتے ہوئے غفلت کے عالم میں فناجو خان کے سر کے عقبی حصے میں اپنی تلوار کا دستہ جڑ دیا۔ فناجو خان کا ہود سر سے گر چکا تھا، اس لیے وہ اس ضرب کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے اپنی گھومتی ہوئی کھوپڑی کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر متی الدین نے دوسرا وار پھر تیسرا وار کر کے اسے ہوش سے بیگانہ کر دیا۔ وہ گھوڑے پر جھولنے لگا۔ متی الدین کے لیے یہ مرحلہ بڑا نازک تھا۔ اس نے جست لگائی اور فناجو خان کے گھوڑے پر پہنچ گیا۔ فناجو خان پورا گوشت کا پہاڑ تھا، گھوڑا بری طرح بلبلا رہا تھا۔ متی الدین نے فناجو خان کے پہلوؤں سے ہاتھ نکال کر گھوڑے کی باگیں تھامی اور اسے لے کر تیزی سے شیخ کبیر الدین کی جانب بڑھ آیا۔ شیخ کبیر الدین نے حیرت سے متی الدین کی جانب دیکھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں نکلنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اگر ہو سکے تو کوئی خالی گھوڑا ابھی اپنے ساتھ لے لیجئے۔ شیخ کبیر الدین نے اپنے خاص احباب کو اشارہ کیا۔ انہوں نے کنیزوں کے گھوڑوں کے ساتھ پہاڑی پگڈنڈی پر تیز رفتاری سے صف شروع کر دیا۔ شیخ کبیر الدین اور متی الدین کچھ غلاموں کے ہمراہ ان کے عقب میں گھوڑے بھگانے لگے۔ چند لمحوں میں ہی فدائی گروہ اور خیام زنی سپاہیوں پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ ان کے سالار انہیں میدان میں چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ ایل خانی لشکر نے فدائیوں کے قدم اکھڑتے دیکھ کر انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بہت کم لوگ ایل خانی لشکر کے ہاتھوں بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ دھوئیں کے بادل پوری طرح چھٹ چکے تھے اور قلعے کو آگ بدستور لگی ہوئی تھی۔ یہ ہواؤں کے ٹھہراؤ کے باعث ہوا تھا۔ ایل خانی لشکر کافی دور تک فدائیوں کا پیچھا کرتا رہا اور جو ان کے ہاتھ لگ پایا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ علاقو خان کی جانب سے کڑی ہدایت تھی کہ کسی بھی شخص کو قیدی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کوئی فرد زندہ ملے یا جو ہتھیار پھینک کر امان کا طالب ہو، سب کو ہلاک کر دیا جائے۔ شیخ کبیر الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ بغیر رکے مسلسل سفر کرتا رہا۔ وہ ایل خانی لشکر کی پہنچ سے بہت دور نکل آئے تھے۔ جب شام کی تاریکی چھانے لگی تو انہوں نے پہاڑی دروں میں ایک بڑا غار ڈھونڈ نکالا۔ تمام لوگ اس غار میں پناہ گزین ہوئے۔
گھوڑوں کو غار کے عقبی حصے میں باندھ دیا اور کچھ ہی دیر میں وہاں لکڑیاں جلا کر آگ روشن کر لی۔ سب لوگوں کی حالت خستہ ہو رہی تھی، کپڑوں پر خون کے بڑے بڑے دبے موجود تھے اور چہروں پر ہوائیاں اڑی دکھائی دیتی تھیں۔ شیخ کبیر الدین نے اس خدشے کے پیش نظر غار کے منہ پر خیموں کے بڑے کپڑے باندھ ڈالے کہ دور سے روشنی دکھائی نہ دے۔ ایک حصے میں کپڑے کا پردہ لٹکا دیا گیا جہاں شیخ کبیر کی خاص کنیزیں ٹھہرائی گئیں۔ غلاموں کا زیادہ حصہ غار کے باہر نگرانی پر تعینات کیا گیا۔ فناجو خان کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے معلوم ہوا کہ سر میں زخم موجود ہے۔ متی الدین نے اس کے سر میں نظر ڈالی تو ہنسنے لگا۔ زخم معمولی نوعیت کا تھا، خون نکل کر جم چکا تھا۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، فناجو خان الفاظ چبا کر بولا۔ یہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ کیا درست تھا اور کیا غلط۔ تم لڑائی کے نشے میں یہ شاید بھول گئے تھے کہ ہمارے پاس قوت بے حد کم تھی اور ہمارے بیشتر افراد نکاہت کا شکار تھے۔ ہماری منصوبہ بندی جم کر جنگ کرنے کی نہیں تھی بلکہ انہیں الجھا کر رستہ حاصل کرنے کی تھی۔ متی الدین طمانینت سے بولا۔ فناجو خان محض تلخی سے گور کر رہ گیا۔ خان، ہمیں تمہاری بہادری اور جرأت پر فخر ہے، مگر حالات کچھ ایسے تھے کہ وہاں سب دکھانے کا فائدہ نہیں تھا۔ شیخ کبیر الدین نرمی سے بولا۔ فناجو خان خاموش رہا۔ شیخ الرئیس، متی الدین بولا، اب ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ تم لوگ صبح حالات کو دیکھتے ہوئے جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، البتہ اگر تم میرے ساتھ شام چلو گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ شیخ کبیر الدین مسکرا کر بولا، اگر اہل خانی لشکر تعاقب کرتا ہوا صبح تک یہاں پہنچ گیا تو؟ ایک شخص نے خدشہ ظاہر کیا۔ اس بات کا فیصلہ تو صبح ہی ہو سکے گا، ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے خاص غلام قلعہ الموت کی جانب روانہ کر دیے ہیں کہ وہ یہ معلوم کریں کہ اہل خانی لشکر کس حالت میں ہے۔ اگر وہ صبح روانگی اختیار کرے گا تو ہمیں کچھ دن تک کسی غار میں مزید چھپنا پڑے گا۔ کیا یہ غار لشکر کی نگاہوں میں نہیں آئے گا؟ متی الدین نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، شیخ کبیر الدین بولا، یہ غار شام کو جانے والے صحیح راستے سے کافی دور ہے۔ ہم اس وقت برکائی خان کی ریاست اور قسطنطنیہ کے بالکل وسط میں ہیں۔ یہاں سے نیچے کی جانب اترنے والی راہ اردوئے زریں کی جانب جاتی ہے، جبکہ بالائی جانب کے دوسری جانب قسطنطنیہ کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں شام جانے کے لیے گھوم کر بالائی راہ سے سیدھا مشرق میں بڑھنا ہوگا۔ یہ تمام راستہ اسی پہاڑی سلسلے میں ہی پوشیدہ ہے۔ شیخ کبیر الدین نے وضاحت کی۔ کوئکاف یہاں سے کس جانب واقع ہے؟ اچانک فناجو خان بول اٹھا۔ جب تم اس غار سے نکلو گے تو اس کے گرد گھوم کر دوسری جانب نیچے اتر جاؤ گے، وہاں سے تمہیں سامنے ایک بڑا پہاڑ دکھائی دے گا۔ تم اس کی سیدھ میں 2 دن تک مسلسل سفر کرتے رہنا۔ اس کے بعد سبز وادی کی سرزمین شروع ہوگی، وہاں سے اس بڑے پہاڑ کے مخالف سمت میں سفر ہوگا۔ نصف دن کے فاصلے پر تمہیں اپنے سامنے کوکاف دھندلا سا دکھائی دے گا۔ شیخ کبیر الدین نے بتایا۔ ہمیں کس راستے سے سفر کرنا ہوگا؟ متی الدین نے پوچھا۔ اسی راستے سے، مگر سبز وادی سے کوئکاف کی طرف نہیں بلکہ اس کے دائیں پہلو میں نصف دن کے سفر کے بعد تم سمرقند کی حدود میں پہنچ جاؤ گے، شیخ کبیر الدین نے جواب دیا۔ اسی دوران ایک غلام تیزی سے اندر چلا آیا۔ اس نے آتے ہی شیخ کبیر الدین کو تعظیم دی۔ متی الدین کو اس کے کندھے پر کچھ لٹکتا ہوا دکھائی دیا تو وہ سمجھ گیا کہ ان کے لیے شکار لایا گیا ہے۔ وہ پہاڑی جانور تھا جس کی شناخت متی الدین کی عقل سے باہر تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ جانور آگ پر بھونا جانے لگا اور سب اپنے پیٹ کی آگ بجھانے میں مشغول ہو گئے۔ دوسری صبح جب وہ بیدار ہوئے تو کافی دن نکل آیا تھا۔ دوپہر کے وقت جاسوس غلام یہ خبر لائے کہ منگول لشکر قلعہ الموت کی مرمت میں مشغول ہے، البتہ ان کے سپاہی تمام وادی میں بکھرے ہوئے ہیں۔ منگول لشکر نے اپنے خیمے بھی نہیں اکھاڑے۔ شیخ کبیر الدین سمجھ گیا کہ وہ تعاقب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس نے سفر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ شام ہونے سے پہلے دوسرے طے کردہ غار تک پہنچنا چاہتا تھا۔ متی الدین نے اس سے اجازت طلب کی تو اس نے انہیں گھوڑے اور 2 خیمے دیے اور معذرت اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اس کے کھانے کے سامان کا بندوبست نہیں ہے، انہیں شکار پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ متی الدین اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ شیخ کبیر الدین نے اپنے ایک خاص غلام کو ہدایت کی کہ وہ انہیں صحیح راستے پر ڈال کر واپس لوٹ آئے۔
شیخ کبیر الدین نے نہایت پرجوش انداز میں انہیں رخصت کیا۔ متی الدین اور فوناجو خان دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر غلام کے ساتھ پہاڑی کے عقبی حصے کی جانب بڑھ گئے۔ قریباً 4 کوس کا فاصلہ طے کرنے کے بعد غلام نے انہیں چند ضروری باتیں سمجھائیں اور واپس لوٹ گیا۔ وہ دونوں خاموشی سے بتائی گئی راہ پر مناسب انداز میں سفر کرتے رہے۔ متی الدین فوری طور پر سمرقند پہنچنا چاہتا تھا تاکہ وہ برکائی خان کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ ہلاکو خان کی لگاتار کوششوں کے بعد برکائی خان کا ایک حلیف تباہ کر دیا گیا۔ فدائیوں میں سے 60 یا 70 افراد بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو پائے تھے، جن میں شیخ کبیر الدین بھی شامل تھا، جبکہ خیام زنی دستے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ قبرستان میں مکمل طور پر ہلاکو خان کا اختیار تھا۔ اب اس کے لیے بلاد فارس کے راستے بھی کھل چکے تھے۔ وہ بڑی آزادی کے ساتھ آ جا سکتا تھا۔ قلعہ الموت کو الخانی چھاونی میں بدل دیا گیا۔ یہ الگ بات تھی کہ یہاں وہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتے تھے، کیونکہ موسم کی شدت انہیں بیمار کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اگر وہ موسم کے خلاف انتظام کرنے کی کوشش بھی کرتے تو انہیں کڑی محنت سے کام لینا پڑتا۔ متی الدین کی تدبیر کے باعث وہاں موجود خشک لکڑی کے تمام ذخیرے جل کر خاک ہو چکے تھے۔ وہ دونوں مسلسل سفر کرتے بالآخر سمرقند کی حدود میں پہنچ گئے۔ متی الدین نے سفر کی تھکان کے پیش نظر فوناجو خان کو مخاطب کیا اور اسے خیمہ زن ہونے کا مشورہ دیا۔ فوناجو خان نے اس کی صورت پر گہری نظر ڈالی۔ وہ اندازہ لگانے میں ناکام نہیں رہا کہ متی الدین کا ستا ہوا چہرہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ اگر فوری آرام نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جائے۔ فوناجو خان نے اس کی ہمت بندھائی اور مشورہ دیا کہ قریب ہی کوئی چشمہ ملے گا تو وہیں خیمے لگا لیے جائیں گے۔ انہیں زیادہ تردد نہیں اٹھانا پڑا۔ کچھ ہی فاصلے پر انہیں ایک قدرتی چشمہ دکھائی دے گیا۔ وہ دونوں وہاں پہنچ کر نڈھال سے زمین پر لیٹ گئے۔ فوناجو خان کی ہمت ابھی کچھ باقی تھی۔ اس نے چند لمحے سستا کر دونوں گھوڑوں کی باگیں ایک بڑے پتھر کی نیچے دبائیں اور چشمے کے پانی کے چینٹے منہ پر مارنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد متی الدین نے بھی ہمت کی اور پانی کے چینٹوں سے اپنے ہوش و آواز درست کیے۔ فوناجو خان نے تھوڑی دیر میں اپنے خیمے کھڑے کر لیے۔ اسی دوران ایک پہاڑی بکرا پانی پینے کے لیے چشمے کی جانب آ نکلا۔ متی الدین نے اسے دیکھ کر فوناجو خان کو چوکنا کیا۔ فوناجو خان نے بکرے کی صورت دیکھی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ اس پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے اس کا من پسند مشغلہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ پہاڑی بکرا بھاری بھرکم فوناجو خان کے آگے زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ فوناجو خان اسے گھسیٹتا ہوا خیمے کی جانب لایا۔ متی الدین ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بوجھل نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے خوابی کے باعث انگارہ ہو رہی تھیں۔ تم لوگ کون ہو؟ ایک اجنبی آواز ان کے عقب میں گونجی۔ وہ دونوں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ شکل و صورت سے تاتاری دکھائی دیتا تھا۔ قاضی جمال الدین ابو عبداللہ محمد بن سالم اپنے دور کی ایک سرآمد روزگار شخصیت تھے۔ ان کے دادا کا نام واصل تھا اور اسی نسبت سے وہ دنیا علم و فن میں علامہ ابن واصل کے نام سے مشہور اور معروف ہوئے۔ 604 ہجری میں علامہ ابن فاصل پیدا ہوئے اور اس دور کے نامور اساتذہ سے مختلف علوم کی تحصیل کی۔ سند فراغت کے بعد حماد نامی شہر میں سلسلہ درس و تدریس شروع کیا اور پھر تاتاری یلغار کے باعث وہاں سے ہجرت کر کے قاہرہ چلے آئے۔ مشہور مورخ اور جغرافیہ داں علامہ اسماعیل بن علی ایوبی المعروف بعلامہ ابو الافدا ان کے معروف شاگردوں میں سے ایک تھے۔ علامہ ابو الافدا اپنے استاد محترم کے بارے میں لکھتے ہیں: علامہ قاضی جمال الدین محمد امام وقت اور فضلائے زمانہ میں سے ایک ہیں۔ مختلف علوم، فقہ، اصول دین، منطق، ہندسیہ، حیت اور تاریخ میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں۔ ان کی مختلف تصنیفات میں مفروج الکروب فی اخبار بنی ایوب خاصی شہرت یافتہ تاریخ کی کتاب تصور کی جاتی ہے۔ ایک دوسری جگہ قاضی جمال الدین محمد کے بارے میں علامہ ابو الافدا لکھتے ہیں: میں بارہا ان کے پاس حماد گیا اور کتاب اقلیت کی اکثر مشکلات کو ان سے حل کیا اور ان سے بھرپور استفادہ کیا۔ عروض میں ابن حاجب کے
منظوم رسالہ کی شرح بھی میں نے انہی سے پڑھی تھی، کیونکہ انہوں نے اس رسالہ کی نہایت عمدہ شرح لکھی تھی، اور اسی طرح کتاب الاغانی میں جو اسماء ہیں ان کی تصحیح بھی انہی سے حاصل کی۔ 659 ہجری میں سلطان بیبرس نے اپنی خارجہ حکمت عملی کے تحت قاضی جمال الدین ابن واصل کو اطالیہ اور سسلی کے حکمران شاہ منفرڈ سے دوستانہ مراسم کے لیے اطالیہ روانہ کیا۔ شاہ منفرڈ سے تعلقات کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ سلطنت اسلامیہ پر تاتاریوں کی جانب سے ٹوٹنے والے ظلم و ستم کے باعث جو نا امیدی اور بے اطمینانی کی فضا چھائی ہوئی تھی، اس میں نصرانی اور صلیبی خطرات کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو کسی بھی طرح کم کیا جائے۔ شاہ منفرڈ کے بارے میں اس قسم کی خبریں موصول ہوئی تھیں کہ وہ بیزنطینی کلیسا کا شدید مخالف ہے اور ان کے ناپسندیدہ عزائم کے خلاف آواز بلند کرتا رہتا ہے۔ سلطان بیبرس نے تمام اطلاعات کی روشنی میں غور و خوض کیا تو اسے ایک ایسی سفارت کی ضرورت محسوس ہوئی جو نہایت غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ہو۔ قاضی جمال الدین محمد ابن واصل کے علمی فضائل اور خداداد ذہانت کا ڈنکا قاہرہ میں ہر سو بج رہا تھا، لہٰذا سلطان بیبرس کی نگاہ انتخاب انہی پر ٹھہری۔ قاضی جمال الدین کو شاہی محل میں طلب کیا گیا اور انہیں شاہ منفرڈ کے حوالے سے ضروری نوعیت کی معلومات فراہم کی گئیں۔ قاضی جمال الدین نے تمام تفصیلات کو بڑی طمانینت سے سنا۔ وہ امت مسلمہ کے حالات کی سنگینی اور نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے انتخاب پر سلطان بیبرس کا شکریہ ادا کیا بلکہ اس کی اس حکمت عملی کو بھی سراہا، کیونکہ سلطنت اسلامیہ پر چھائے ہوئے بدترین حالات میں شاہ منفرڈ سے دوستی کی کوشش نہایت عمدہ اقدام میں شمار کی جا سکتی تھی۔ قاضی موصوف نے بخوشی اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ سلطان بیبرس نے شاہ منفرڈ کے لیے ایک بہترین مراسلہ اور بیش بہا قیمتی تحائف ان کے حوالے کیے۔ قاضی جمال الدین ابن واصل ضروری تیاری کے ساتھ قاہرہ سے نکل کر دمیاط پہنچے اور پھر وہاں سے سمندری راستے سے سسلی اور پھر اطالیہ پہنچ گئے۔ مختلف شہروں میں سے سفر کرتے ہوئے وہ اطالیہ کے دارالحکومت انبولیا پہنچ گئے۔ یہ شہر اندلس کی سلطنت سے متصل تھا۔ کسی زمانے میں اس شہر پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، مگر مسلمانوں کی ناقابت اندیشی اور باہمی جھگڑوں کے باعث اب یہ نصرانیوں کے پرچم تلے آ چکا تھا۔ تعصب اور کمینگی کا یہ عالم تھا کہ نصرانی حکمرانوں اور رعیت نے مسلمانوں کی سالہ سال کی خدمات اور احسانات کو فراموش کرتے ہوئے یک لخت آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں اور سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہی مسلمان رعیت کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ انہیں جبرن عیسائی بنایا جانے لگا اور جو کوئی دین حق سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہ ہوا اسے اپنے مقبوضہ علاقوں سے نکال باہر کیا۔ بے بس و لاچار مجبور مسلمان اپنے گھر بار اور ساز و سامان چھوڑ کر اطالیہ کے شہروں سے نکل کر جزیرہ سسلی میں پناہ گزین ہوئے، مگر وہاں بھی ان کی آپسی نا اتفاقی اور اختلافات ان پر حاوی ہو گئے۔ اطالیہ کے نصرانی فرمانرواؤں نے مسلمانوں میں باہمی اتحاد کا فقدان دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر سسلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں مسلمان حاکمیت سے دور غلامی کی دلدل میں دستے چلے گئے۔ نصف صدی سے زائد عرصہ تک مسلمان نصرانی ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے کہ قدرت کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور جرمن فرمانروا شاہ فریڈرک روم نے اطالیہ اور سسلی کی فتح کے بعد ان کے کسی قدر حقوق بحال کیے اور انہیں سسلی سے نکال کر واپس اطالیہ میں آباد کیا۔ شاہ فریڈرک دوم نے مسلمانوں کو اطالیہ کے صوبے فوگیا کے 2 شہروں لوشیریا اور نوشیریا میں آباد کیا، جہاں انہیں مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ مورخین کے مطابق ان دونوں شہروں کی آبادی 80,000 نفوس سے زائد تھی۔ اس کے علاوہ جو مسلمان اطالیہ کے دیگر علاقوں میں اقلیت کی صورت میں رہتے تھے وہ علیحدہ تھے۔ شاہ فریڈرک دوم کے اس اقدام کے پیش نظر بیزنطینی کلیسا نے سخت اور کڑی تنقید کا رویہ اختیار کیا، مگر شاہ فریڈرک دوم نے بیزنطینی شہنشاہیت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ان کے سب مطالبات رد کر دیے۔ وہ خود کو صرف فرما روا کہلانا پسند کرتا تھا، نہ کہ دین نصرانیت کا خادم۔ شاہ قسطنطنیہ کو شاہ فریڈرک دوم کا یہ جارحانہ رویہ ذرا نہیں بھایا، مگر وہ اپنے ریاستی انتشار اور قوت کی کمی کے باعث کچھ کر گزرنے سے قاصر رہا۔ شاہ فریڈرک دوم کی موت کے بعد اس کا بیٹا کارنیٹ چہارم کے لقب سے 648 ہجری میں تخت پر بیٹھا۔
بیزنطینی کلیسا نے ایک بار پھر مسلمانوں کو ان علاقوں سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا اور دین نصرانیت کی خدمت اختیار کرنے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ کئی پرکشش سہولتیں بھی دینے کے وعدے کیے گئے، مگر شاہ کارنٹ چہارم نے بھی اپنے باپ کی روش کو برقرار رکھا اور مشرقی کلیسا کے نصرانیت زدہ مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلمانوں سے عمدہ سلوک کیا۔ شاہ کارنٹ چہارم 652 ہجری میں وفات پا گیا تو سلطنت کا بوجھ اس کے بھائی شاہ مینفرڈ کے کندھوں پر ڈال دیا گیا، جو کہ پہلے سے جانشین مقرر تھا۔ بیزنطینی کلیسا نے ایک بار پھر کوشش کی تو شاہ مینفرڈ نے مشرقی کلیسا کے سابقہ اقدامات کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کے خلاف پرزور پروپیگنڈے کا آغاز کر دیا۔ شاہ مینفرڈ کی پوری کوشش تھی کہ پورے یورپ کے نظام سلطنت کو نصرانی اثرات سے بالکل پاک کر دیا جائے اور مسلمانوں کی مانند متوازن اقتدار کی روش ڈالی جائے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کی کوشش نہایت عمدہ اور قابل تعریف تھی، جس کے باعث پورے یورپ میں مسلمانوں کی مخالفت کے بجائے باہمی اتفاق سے نہ صرف امن و امان کی فضا قائم ہو جاتی اور طویل عرصے سے چھڑی ہوئی تعصب پسندی کی مذہبی جنگ مٹ جاتی، بلکہ تمدن و ترقی کی نشوونما کی نئی راہیں کھل جاتی۔ مگر شاہ مینفرڈ کی اس قابل تحسین کوشش میں کوئی بھی مکمل ساتھ دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ اندلس تازہ نصرانی قبضے میں آیا تھا۔ وہاں کے تعصب پسند حکمران یہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو زیادہ دیر تک ان کی سرزمین پر رہنے کا کوئی موقع فراہم کیا جائے۔ ان کا تو صرف یہی مطالبہ تھا کہ اندلس صرف نصرانیوں کا ہے، وہاں مسلمانوں کے مستقل رہنے یا عارضی قیام کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہیں تو غرناطہ کی اسلامی سلطنت بھی کانٹے کی مانند چبھ رہی تھی۔ وینس اور جنیوا کی ریاستیں مفاد اور مطلب پرستی میں مشہور تھیں۔ فرانس، انگلستان، انکوتونیا، ڈنمارک کی بڑی ریاستیں مشرقی اور مغربی کلیسا کے جال میں پھنسی ہوئی تھیں۔ شاہ مینفرڈ نے نصرانیت کے چنگل میں پھنسی ہوئی ریاستوں کی جانب سے اپنی مخالفت کو دیکھتے ہوئے بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے موقف اور کوششوں پر ڈٹا رہا۔ وہ ہر روز شاہی فرمان لکھواتا اور مختلف فرما رواؤں کو بھجواتا رہتا۔ اسے جب بلاد مصر کی جانب سے سفارت کی آمد کا علم ہوا تو اس نے بڑے اہتمام سے قاضی جمال الدین ابن واصل کو شاہی دربار میں بلوایا۔ قاضی جمال الدین کے علمی فضائل سے وہ کسی قدر آگاہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے خود اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ قاضی جمال الدین کو خصوصی نشست دی گئی۔ قاضی جمال الدین نے اپنی آمد کا مقصد واضح کرتے ہوئے سلطان بیبرس کی جانب سے دوستی کا پیغام پڑھ کر سنایا اور مسلمانوں کی حمایت اور ان کے حقوق کا خصوصی خیال رکھنے پر اس کے حسن سلوک کو سراہا تو شاہ مینفرڈ بے حد مسرور دکھائی دیا۔ اس نے سلطان بیبرس کا شکریہ ادا کیا اور ریاست اطالیہ میں مسلمانوں کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں قاضی جمال الدین کو تفصیل کے ساتھ بتانے لگا۔ باتوں باتوں میں مشہور فلسفی اقلیدس کا ذکر چھڑ گیا تو شاہ مینفرڈ نے اقلیدس کی کتب کے کئی پہرے زبانی سنا ڈالے، جس پر قاضی جمال الدین جیسی شخصیت بھی دم بخود رہ گئی۔ قاضی جمال الدین کے استفسار پر شاہ مینفرڈ نے خود بتایا کہ اسے اقلیدس کی تمام کتابیں ازبر ہیں۔ شاہ مینفرڈ کی علم دوستی کا حال دیکھتے ہوئے قاضی جمال الدین نے انہیں چند اپنے لکھے ہوئے رسائل پیش کیے، جن کا اس نے تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور انہیں اپنے شاہی کتب خانے کی زینت بنایا۔ اس نے قاضی جمال الدین کو لوشیریا نامی شہر کے قریب ٹھہرایا اور خصوصی گزارش کی کہ وہ ان کے علم منطق پر ایک رسالہ تحریر فرمائے۔ قاضی جمال الدین نے بخوشی اس کی خواہش کے مطابق علم منطق پر کتاب لکھنے کا وعدہ کر لیا۔